یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ ایک امریکہ میں رہنے والی پاکستانی خاتون کو بیڑیاں لگا کے، ہاتھ کڑیاں لگا کے اور اس کی چھاتی پر خصوصی قسم کا بیلٹ لگا کے جیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ بلو رنگ کی اس نے وردی بھی پہنی ہوئی ہے، یونیفارم جیل کا۔ اب میں بتاؤں گا کہ آخر اس پاکستانی خاتون نے ایسا کیا کیا کہ اب یہ نہ صرف اپنا منہ چھپا رہی ہے بلکہ اس کو انتہائی خطرناک قسم کی جو جیل ہے وہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو اس خاتون کا نام ہے 42 سالہ سمر خان۔ یہ امریکی ریاست فلڈیلفیا میں رہائش پذیر تھی اور اس کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے۔ پھر ان کے ہاں ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اور جب یہ وقوع ہوا اس وقت اس بچے کی عمر 5 سال تھی کہ اس نے پھر ایک ایسا گنونا جرم کیا جس کی میں تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ 30 مئی 2023 کو پولیس کو کال جاتی ہے 911 پر کہ یہ جو برسٹول وارف کا ایک علاقہ ہے، بڑا خوبصورت جھیل نہر ہے، سمندری جو نہریں نکلتی ہیں بڑی خوبصورت، وہاں ایک پارک بھی ہے۔ تو پولیس کو کال جاتی ہے کہ وہاں پر ایک خاتون نے اپنے ہسبینڈ کو گولیاں مار کر ختم کر دیا ہے اور ان کا ایک 5 سالہ بچہ پاس کھڑا مسلسل رو رہا ہے۔ پولیس فوری طور پر رسپونڈ کرتے ہوئے پہنچتی ہے تو بھاری نفری پولیس کی ہوتی ہے اور آ کے دیکھتی ہے تو دور سے انہیں نظر آ جاتا ہے کہ ایک خاتون جس کے کپڑوں پر بھی خون لگا ہوا ہے اور وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اطمینان کے ساتھ، اور ساتھ ہی قریب ایک باڈی پڑی ہوئی ہے ایک آدمی کی، جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ 38 سالہ ظفر اقبال ہے جو کہ اس خاتون کا شوہر ہے۔ تو جب آ کے پولیس نے فوری طور پر وہاں پر لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کپل کافی دیر سے بحث کر رہا تھا آپس میں کسی معاملے پر، لگ رہا تھا کہ جیسے الجھ رہے ہیں۔ بعد میں پھر اس کی بیگم نے پسٹل نکالا اور اس کو فائر جو ہے نا اس کو مار دیا۔ وہاں پر سارے لوگ اٹینٹیو ہو گئے۔ بعد میں پھر یہ جو آدمی ہے یہ زخمی ہو گیا اور اس نے اونچی اونچی چلاتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ کوئی ہے جو جلدی جلدی 911 پر فون کر کے بتائے کہ میری بیگم نے مجھ پر گولیاں چلائی ہیں۔ تو جب اس کی بیگم نے یہ سنا تو اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں بیگم کا ہوا تھا، جس کی میں وجہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو اس بیگم نے دوبارہ جو ہے نا اس پر فائرنگ شروع کر دی اور وہ اس کو ختم کر دیا۔ اس طرح وہ جو اس کا ہسبینڈ تھا وہ موقع پہ ہی دنیا چھوڑ گیا۔ ان کا ایک 5 سالہ بچہ بھی تھا جو پاس بیٹھا ہوا تھا، اور بتایا گیا ہے جو اینی شاہدین انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر اس خاتون نے اونچی آواز میں اپنا اس کا ایک بوائے فرینڈ تھا، دوست تھا، مرد دوست تھا، اس کو فون کر کے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو مار دیا ہے، برسٹول وارف میں ابھی میں بیٹھی ہوئی ہوں، ابھی تک پولیس نہیں آئی، میرا بیٹا 5 سالہ جو ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ ابھی مجھے پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے لوگوں نے سنا۔ اس کے بعد پولیس آ گئی، پولیس نے اس خاتون کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ جو اس کی باڈی تھی ہسبینڈ کی، اس کو ضروری اپنا جو کاغذاتی کارروائی ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد اس کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی، اور اسی طرح بچہ بھی کسی تھرڈ پارٹی یعنی ان کے ریلیٹیوز کو دے دیا گیا۔ اس خاتون کا اب چلان شروع ہوتا ہے۔ اچھا، خاتون نے جو بیان دیا اس نے کہا کہ یہ مجھ پر ڈومیسٹک وائلنس یعنی کہ اکثر ہماری ناچاکی رہتی تھی اور یہ مجھے ڈراتا دھمکاتا اور کبھی مارتا بھی تھا، تو ہماری جو ازواجی زندگی ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں چاہ رہی تھی۔ گو کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ازواجی زندگی ٹھیک نہیں چاہ رہی تو آپ کسی کو جان سے مار دو، لیکن اس نے یہ لاجک پیش کیا۔ جب پولیس نے ریکارڈ چیک کیا اور کہا اس لڑکی کو کہ آپ نے پولیس کو کمپلینٹ کی، تو اس نے پھر بتایا کہ ہاں متعدد بار کی۔ پھر پولیس نے ان کے حوالے سے، لڑکی کے حوالے سے کی جانے والی کالز کا ریکارڈ چیک کیا تو پتہ چلا کہ تقریباً کوئی پچھلے 2 سال میں 24 بار 911 پر ڈومیسٹک کے حوالے سے خاتون کی جانب سے کال کی گئی، ان کے ریکارڈ میں چیز آ گئی۔ اور 2022 یعنی کہ اپنے قتل کے 1 سال پہلے یہ جو آدمی تھا اس کا ہسبینڈ، اس کو جیل بھی ہوئی تھی اسی سلسلے میں، جیل سے چھوٹ کے آیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی ازواجی زندگی ٹھیک نہیں چلی اور بعد میں پھر اینڈ اپ کیا ہوا کہ اس کی بیگم نے اس کو مار دیا۔ عدالت نے اس خاتون کو مختلف حالات و واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے 10 سے 30 سال کے لیے جیل بھیج دیا ہے، اور جب اس کو جیل بھیجوانے لگے اس کو یونیفارم بنوایا گیا تو باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو بھیڑیاں لگی ہوئی تھی جو ٹانگوں پہ لگائی جاتی ہیں، ہینڈ کفس لگے ہوئے تھے، ہاتھ کڑیاں، اور یہاں پر بیلٹ، چمڑے کا موٹا بیلٹ جو ہے نا اس کی چھاتی پر بھی لگایا گیا تھا، اور اس کو ایک جیل سے دوسری جیل ٹرانسفر کیا جا رہا تھا۔ اس موقع پر اس خاتون نے اپنا
چہرہ چھپانے کی بھی کوشش کی، لیکن آلریڈی وہاں پر کیمرے بھی موجود تھے اور ان کی ویڈیو بن گئی۔ تو یہ کوئی دوستوں پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ابھی ایک اور میں خبر پڑھ رہا تھا، وہ بھی نیٹ پہ کافی میڈیا نے اس کو بنایا ہوا تھا کہ ایک دیسی کپل جن کا تعلق انڈیا سے تھا، یہ جو آدمی ہے پٹیل اس کا نام تھا، امریکہ میں رہتا تھا، اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کر دی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کہ جس کے پیرنٹس دبئی میں رہتے تھے۔ تو یہ شادی کرنے کے لیے انڈیا گئے، انڈیا جا کے تو اس لڑکی جو ہے نا اسے شادی کی، لیکن فوری طور پر پیپر نہ بنے تو یہ امریکن خاندان واپس آ گیا، اور وہ لڑکی جو ہے نا اپنے پیرنٹس کے ساتھ دوبارہ دبئی چلی گئی۔ 1.5-2 سال ان کو لگ گئے اس اپنی جو نئی نویلی دلہن تھی اس کو امریکہ بلانے تک۔ تو یہ خاندان جو ہے نا پٹیل خاندان جو گجرات انڈیا سے ان کا تعلق ہے، یہ کافی سیٹل تھا، لیکن ان کا جو لڑکا تھا جس کی شادی کی تھی وہ سیٹل نہیں تھا، اس کے پاس کوئی جاب پرماننٹ نہیں تھی، اس کے گھر والے ہی اس کو خرچہ دیتے تھے، وہ سیپریٹ ایک فلیٹ میں رہتا تھا، اس کا رینٹ بھی اس کے گھر والے ہی دیتے تھے، پیرنٹس دیتے تھے۔ یہ نکھڈو قسم کا آدمی تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ شادی تو کروا لی، بیگم بھی آ گئی، تو بیگم آئی تو 8 دن بعد بیگم نے اس اپنے ہسبینڈ کو جلا دیا، مار دیا۔ اب آپ بتائیں گے، سوچیں گے کہ یہ کیا ہوا؟ بھائی ان کی آپس میں ناچاکی اس قدر بڑھ چکی تھی، یہ آدمی بھی بے روزگار رہ کے اپنے ماں باپ سے خرچہ لے کے فرسٹریٹڈ ہو چکا تھا۔ وہ خاتون نے سوچا تھا کہ میں ساری زندگی بڑے عیش و آرام کی زندگی دبئی میں گزاری ہے، اور اب جناب امریکہ جاؤں گی تو اس سے زیادہ عیاشی کروں گی، ہر لحاظ سے فائنانس، آف کورس فائنانس کے حوالے سے کافی جو ہے نا مجھے مطلب ایک امیر فیملی میں جو ہے نا جانے کا موقع ملے گا، لیکن یہاں جب اس نے دیکھا کہ ایک بسیدہ کا فلیٹ ہے اس میں مجھے رہنا پڑا ہے، تو یہ بعد میں جو چیزیں سامنے آئیں تو اس نے 1 ہفتے کے اندر اندر ہی وہاں سے جا کے والمارٹ سے پیٹرول خریدا، گیس خریدی، سارا کچھ خریدا، اور اپنے اس ہسبینڈ کو آگ لگا کے دنیا سے چلتا کیا۔ اور بعد میں پولیس نے جب پکڑا تو بڑے عجیب و غریب قسم کے شواہد جو ہے نا وہ پیش کیے گئے دونوں جانب سے، خاص طور پر لڑکی کی طرف سے جو وکیل تھا اس نے کہا دیکھیں جی یہ لڑکی جو ہے نا ہماری جو انڈین لڑکیاں ہوتی ہیں جو اچھے گھرانوں کی ہوتی ہیں وہ ہسبینڈ کے آگے نہیں بولتی۔ ایک تو اس لڑکی نے لو میرج نہیں کی، گھر والوں کی مرضی سے شادی کی ہے، تو وہ بھی اس کا ثبوت ہے کہ اپنے گھر والوں کے آگے نہیں بولی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے اس کے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا میں نے یہ خودکشی کرنی ہے تو میری ہیلپ کرو، تو اس لیے اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی منع نہیں کیا اور کہا جی ٹھیک ہے جو میرے مالک جو آپ کا حکم میں آپ کو جلا دیتی ہوں۔ مطلب کہ ایک نان سینس قسم کی جو لاجک پیش کی گئی جس کو عدالت نے بالکل بھی قبول نہیں کیا، اور اس کو عمر قید کے لیے اس لڑکی کو جیل بھیج دیا ہے۔ اب یہ بندہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ جو واقعات باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے نا آپس میں گھریلو نے جا کے یہ دابیاں تک یا چپیڑاں تفیاں تک نہیں رہ گئی، ان لوگ مار چھڑ دینے۔ تو یہ جو پاکستانی لڑکی سمر ہے جس نے اپنے ہسبینڈ کو مارا تھا، جو پہلی سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے، تو اس کے پاس سمتھ اینڈ ویسن M&P شیلڈ 9mm کا جو پسٹل تھا جو کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ریکور ہوا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا اس نے کہاں سے لے لیا یا کیسے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اسلحہ عام ان کے پاس تھا، اور سیر سپاٹا کرنے گئی ہے، ساتھ پسٹل بھی لے گئی ہے، دن دہاڑے اس نے اپنے بندے نو پار کر دیتا۔ اب دیکھیں نا کہ ساری زندگی خود بھی جیل میں، ہسبینڈ دنیا سے چلا گیا، 5 سالہ بچے کا کیا قصور تھا؟ اس کو کیوں مامتا اور باپ کا سایہ جو نا اس سے چھین گیا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی بھی نہیں سوچتا، لیکن اس وقت سوچتے ہیں کہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہر کو اپنی زبان میں رکھ، اگر گھریلو نچاکیاں ہو بھی جاتی ہیں تو نوبت یہاں تک نہ آئے کہ کئی گھر اجڑ جائیں۔ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں رہے خوش رہیں، اور روزے کو جا دیجیے۔ اللہ حافظ۔